السلام علیکم ویورز، مائنڈ انجینئر محمد علی ہمیشہ کی طرح آپ کے سامنے ایک ڈفرینٹ طرح کے کام لے کر آتا ہوں. اور آج بھی میں نے سوچا کہ میں بھی کچھ دن پہلے ایک یونیورسٹی کے اندر گیا اور اس یونیورسٹی کا میں نے جو سسٹم دیکھا، بلکہ یونیورسٹی کالج اسکول کا ہی سیٹ اپ ہے. اور وہ جب میں نے دیکھا تو مجھے بڑی حیرت بھی ہوئی، خوشی بھی ہوئی، اور یہ بھی پتہ چلا کہ جو خواب آپ دیکھتے ہیں وہ ضروری نہیں صرف آپ ہی دیکھ رہے ہوں، آپ کی طرح کے کئی لوگ وہ خواب دیکھ رہے ہوتے ہیں. ایک خواب جو میں نے دیکھا تھا اس خواب کو کسی اور نے بھی دیکھا، اور میں جب اس خواب کو دیکھا مجھے بڑی خوشی اس بات کی ہوئی کہ وہاں پر میں، کیونکہ کیڈٹ کالج حسن عبدال سے پڑھا ہوا ہوں، تو ہمارے یہاں کالج میں ایک بڑا ڈسپلن اور بہت ہی بہترین قسم کا ماحول ہوتا ہے، اور ماشاءاللہ بڑے پالشڈ بچے نکلتے ہیں. تو مجھے بڑی خوشی ہوئی جب میں اس یونیورسٹی میں گیا کہ وہاں کا جس خواب دیکھنے والے نے بھی ایسا ہی بلکہ اس سے بہتر خواب شاید دیکھا ہوا ہے، اور وہ ہے اخوت یونیورسٹی. اور آپ لوگ اخوت کو مائکرو فائنینس کے حوالے سے تو جانتے ہیں، بٹ اخوت کا تعلیمی سفر جسے میں کہوں گا، اس کے لیے آج ہم آئے ہوئے ہیں ڈاکٹر امجد ثاقب صاحب کے پاس، جو کہ اخوت کے روئے رواں ہیں. تو آپ کی ہم ان سے ملاقات بھی کراتے ہیں اور دیکھتے ہیں انشاءاللہ کہ یہ سفر ہمیں کیسا جا رہا ہے اور کہاں تک لے کر جائیں گے اس کو. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب، کیسے ہیں آپ؟ جی وعلیکم السلام جناب، بہت مہربانی آپ کی. جزاک اللہ خیر ڈاکٹر صاحب، آپ نے ٹائم دیا. ڈاکٹر صاحب، میں جیسا میں نے ذکر کیا اخوت یونیورسٹی کا، تو اس کے اوپر جانے سے پہلے میں لوگوں اپنی آڈینس کے لیے یہ جاننا چاہوں گا کہ امجد ثاقب ہے کون؟ یہ بڑا دلچسپ سوال بھی ہے، مشکل سوال بھی ہے. وہ جو کیا کہا غالب نے کہ کعبے کی ہے ہوس کبھی کوئے بہتان کی ہے، مجھ کو نہیں خبر میری مٹی کہاں کی ہے. تو اگر انسان اپنے آپ کو جان لے تو پھر تو سارے جھگڑے ہی ختم ہو گئے. تو خود شناسی جو ہے یہی خدا شناسی کا راستہ ہموار کرتی ہے. تو انسان اپنے آپ کو نہیں سمجھ پاتا. میں آپ کو سچ کہتا ہوں، ہم یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ میں اپنے ساتھ رہتا ہوں، میری سوچیں، میری فکر، میرا عمل سب کچھ ایک دوسرے کے ساتھ چلتا ہے، لیکن اس کے باوجود انسان اپنے آپ کو سمجھ نہیں پاتا. وہ اس لیے کہ خدا نے جو ہمیں تخلیق کیا وہ کس مقصد کے لیے کیا. سب سے پہلے تو ہمیں خدا کو سمجھنا ہے، اس کائنات کو سمجھنا ہے، پھر اس کائنات میں اپنی حیثیت کو جاننا ہے. پھر آپ کو کچھ پتہ چلے گا کہ خدا مجھ سے کیا چاہتا ہے، میری تخلیق کا کیا مقصد ہے. اور یہ جو ذات کا عرفان ہے، ذات کا شعور ہے، یہ پھر آپ کو معرفت کے راستے میں خدا کا شعور تک آپ پہنچتے ہیں. تو یہ سلسلے چلتے ہی رہتے ہیں. میں ایک عام سا آدمی ہوں جس نے تعلیم حاصل کی، متوسط گھرانے سے تعلق، لیکن کچھ خواب بڑے تھے، اور پھر ان خوابوں کی جستجو میں کبھی ادھر کبھی ادھر بہت سے راستے بھی بدلے. تو منزل البتہ تھی پتہ کہ یہاں جانا چاہیے، تو اس کے لیے راستے تو بدل سکتے ہیں انسان کے لیے. تو پہلے میں میڈیسن، میں نے MBBS کیا، پھر میں نے سول سروس کی، پھر اس کو بھی چھوڑا. تو پھر میں سول سوسائٹی آرگنائزیشن کا ایک ادارہ اخوت کے نام سے بنایا گیا، اور اس ادارے کے توسط سے ہم نے سوچا تو یہی تھا کہ چند لوگوں کی مدد کریں گے، لیکن اللہ تعالیٰ بعض اوقات آپ کو اپنی جسے کہتے ہیں نا کہ ہمت سے، سوچ سے بڑھ کر عنایت کرتا ہے. یہ اس کی عظمت کی دلیل ہے. تو وہ کام جو ہم نے انتہائی نچلی سطح پر چھوٹے پیمانے پہ شروع کیا، وہ اب دنیا میں قرض حسن کا سب سے بڑا پروگرام بن گیا ماشاءاللہ. تو کمنگ بیک اگین ٹو یور کویشچن کہ میں کون ہوں، تو میں دراصل اپنی ذات کے حوالے سے نہیں کہوں گا، لیکن میں کہتا ہوں کہ میں بہت سارے لوگوں کی بھی آواز ہوں. بہت سارے لوگوں کے خواب جو ہیں وہ ہمارے خوابوں کے ساتھ متصل ہیں، اور ہم سب لوگ یعنی اخوت اس معاشرے کا ایک بہترین تصویر ہے کہ ہم بتا سکتے ہیں لوگوں کو کہ امید کیا ہے، یقین کیا ہے، جد و جہد کے معنی کیا ہیں. اور اگر آپ اپنے خوابوں پہ یقین رکھیں تو وہ آپ اس کو مکمل بھی کر پاتے ہیں، آپ کو تعبیر بھی ملتی ہے. تو ذاتی حیثیت میں کوئی بڑا اپنے آپ کا کوئی دعویٰ نہیں کر سکتا، ایک عام شخص. زبردست سر. خواب آپ نے بار بار ذکر کیا ایک لفظ کا، خواب. میں چونکہ مائنڈ سائنس کے حوالے سے کام کرتا ہوں، تو مجھے نا کئی دفعہ لوگ کہتے ہیں سر خواب تو ہمیں بھی بڑے اچھے آتے ہیں، راتوں کو ہم بڑے نیند میں اتنی مار کے مار رہے ہوتے ہیں، لیکن سر حقیقت میں ہم سے ہوتا نہیں. تو میں ہمیشہ ان کو یہ بتاتا ہوتا ہوں، اور میں چاہوں گا کہ اس میں آپ کا اوپینین لیا جائے کہ خواب وہی ہے جو کھلی آنکھ سے دیکھا جائے. آپ کا کیا خیال ہے اس بارے میں؟ جی بالکل نہیں، دیکھیں خواب ایک مناسب لفظ نہ ہونے کی وجہ سے ہم اپنی جستجو کو خواب کہتے ہیں. بے شک یہ ایک ویژن ہے. بالکل. اگر آپ انگلش میں زیادہ مناسب لفظ ہے کہ یو انویژن اے فیوچر، بالکل، کہ آپ
کس طرح کا مستقبل دیکھنا چاہتے ہیں. پرسنلائزڈ ویژن کیا ہے, سوشلائزڈ ویژن کیا ہے, میں کیا بننا چاہتا ہوں, میں دولت لینا چاہتا ہوں, طاقت لینا چاہتا ہوں, اختیار لینا چاہتا ہوں, مجھے شہرت چاہیے, کیا چاہیے, یہ میرا ایک پرسنل ویژن ہے. پھر ایک سوشلائزڈ ویژن ہے کہ میں دوسروں کے لیے کیا چاہتا ہوں, میں کس طرح کا معاشرہ چاہتا ہوں, میں کس طرح کی ایک اس دنیا میں جنگ ہے, استحصال ہے, بھوک ہے, افلاس ہے, تو کیا میں اس کے خلاف کھڑا ہو کر ایک نئی دنیا بنا سکتا ہوں. تو دس از آل ان ویژننگ. تو ویژن یہ نہیں ہے کہ آپ سوئے ہوئے ہوں رات کو اور آپ کو کوئی خواب آ جائے تو صبح اٹھ کے کہیں کہ دس از مائی ویژن. اس کے پس منظر میں بھی بڑی جدوجہد کرنا پڑتی ہے. تاریخ کا مطالعہ کرتے ہیں, آپ کا مشاہدہ کیا ہے, آپ کے ذاتی تجربات کیا ہیں, آپ کی ذاتی فتوحات کیا ہیں, آپ کے استاد کون تھے, آپ کے ماں باپ کیا تھے, آپ کس ماحول میں پلے بڑے. تو یہ ساری کی ساری چیزیں آپ کے ویژن کو شیپ کرتی ہیں. بے شک. تو پھر آپ اس کو ویژن کو ایک اسٹیٹمنٹ دیتے ہیں کہ جی میں یہ کرنا چاہتا ہوں. پھر اس کے ساتھ آپ کی ایڈھیرنس اور آپ کی اس کے ساتھ جو محبت ہے اور اس کے ساتھ جو آپ کی ویژن کو جب تک آپ عشق اور جنون کی حد تک اپنائیں گے نہیں تو پھر آپ حاصل کچھ نہیں پاتے. تو یہ ایک عام ایک کوٹیشن ہے کہ خواب وہی نہیں ہوتے جو سوتے ہوئے دیکھے جائیں, خواب تو اصل میں وہ ہے جو سونے نہیں دیتے. تو آپ جو بات آپ نے کی وہ بالکل درست ہے کہ یہ خواب جس کی ہم بات کر رہے ہیں یہ بستر پہ لیٹ کے سونے سے نہیں ملتا, یہ تو جاگتی آنکھوں سے اس میں جسے کہتے ہیں نا کہ بہت تدبر اور تفکر کے بعد آپ ایک تصور کو اپنے حرز جاں بناتے ہیں, اپنی زندگی کا حصہ بناتے ہیں, اور پھر اس خواب کو آپ تعبیر کے مقام پہ لے کے آتے ہیں. بے شک سر, بے شک. اور میں جس خواب کی سر میں نے بات کی تھی, میں 2001 کی بات ہے, میں دبئی میں بیٹھا ہوا تھا. تو ادھر میں نے ایک انویژن کیا تھا ایک ایسا ادارہ جو غریب کے لیے فری ہوگا اور امیر اس کو پے کر کے وہاں پر آ سکے, لیکن وہاں پر آنے کے بعد کوئی بتا نہیں سکے گا کون سا امیر ہے اور کون سا غریب. سو ایکویلٹی بیسڈ ایک ادارہ, اور اس میں ہم لائف سکلز, بیکاز میں سر تعلیم سے زیادہ علم کا پرچار کرتا ہوں, اور علم جو ہے وہ ہمارے یہاں پر اب ختم ہو چکی ہوئی ہے. تعلیم اور تربیت ایک کا کمبینیشن از علم, اٹس ناٹ اونلی ڈگریز. تو اس کی وہ ایک وہ ہو, اور اس کے ساتھ سپورٹس وہاں پر ہوں, اور ایک پوری چیز. اور میں بڑے عرصے سے یہ خواب کو لے کے اس کے پورا میں نے پلان بھی بنایا, سارا کچھ کیا. ابھی میں جب پاکستان آیا ہوں 21 سال بعد, تو میں سوچ رہا تھا کہ میں اس کے اوپر کوئی عملی جامہ, وہ کہتا ہے نا پجامہ اس کو پہنائیں. تو میں ابھی اس عملی جامع کے چکر میں تھا, تو مجھے آپ کی یونیورسٹی دیکھنے کا اتفاق ہوا, اور میں سوچ کے بیٹھ گیا یار میں سوچتا رہ گیا اور کوئی کر گیا. سر کیسے ہو گیا؟ نہیں یہ دیکھیں, ہونا تو سب قدرت کا کمال ہے, قدرت کی مہربانی ہے. وہی راستہ دکھاتا ہے, وہی آپ کو بیٹھے بیٹھے بہت کچھ دے دیتا ہے, سفر پار کے دیتا ہے. بے شک. تو لیکن اس نے کچھ دنیا کے اصول بھی بنائے ہیں کہ بھئی آپ نے اگر ایک خواب بنا لیا ہے, ویژن دیکھ لیا ہے, تو پھر گھر سے نکلو, پھر کچھ عمل کرو, پھر کچھ راستے کی جو مصائب ہیں, مشکلات ہیں وہ آئیں گی, تو وہ اس کی جانب سے امتحان بھی ہو سکتی ہیں, وہ آپ کی جستجو کی پختگی کے لیے بھی کام کر سکتی ہیں. تو بس ایسے ہی ہے کہ پھر جب ہم نے کہا کہ ایسا کرنا ہے, تو پھر الحمدللہ اللہ تعالیٰ کی مدد شامل ہوئی, دوستوں کو بلایا, اس خواب کے بارے میں لوگوں کو بتایا. تو وہ کیا کہتے ہیں, میں اکیلا ہی چلا تھا جانے بے منزل, مگر لوگ ملتے ہی گئے اور کارواں بنتا گیا. تو یہ آپ آواز دے کے تو دیکھیے نا, جی. تو بہت سے لوگ ہیں جو منتظر بیٹھے ہیں آپ کی آواز کے. تو اور دوسری چیز یہ ہے کہ انیشیٹو, پہلا قدم اٹھانا لیڈرشپ ہے. بے شک. تو وہی مشکل کام ہوتا ہے, اور پہاڑ کا سفر بھی جیسے کہتے ہیں کہ پہلے قدم سے شروع ہوتا ہے. تو ہم نے چھوٹے سے پیمانے پہ کام شروع کر دیا, اور پھر اس کے بعد بڑا ہوتا چلا گیا. تو اس میں ہمارا کوئی کمال نہیں ہے. یہ اس جو بات آپ نے فرمائی, یہ ایگزیکٹلی اس تصور کی خوبصورتی ہے کہ لوگوں کے دلوں میں وہ جا کے دستک اس تصور نے دیا کہ بھئی غریب کا بچہ کب پڑھے گا. اس کو بھی تو علم کی ضرورت ہے. اور پھر آپ نے جو اتنی اچھی بات کہی کہ کاغذ کا پرزہ جو ہے وہ آپ کی ڈگری جسے ہم کہتے ہیں, وہ تو تمنا نہیں ہے, وہی تو حصول
اس کا حصول ہی تو منزل نہیں ہے، مینز ہو سکتا ہے. تو ہاں علم تو جو ہے نا یہ تو انسانیت ہے، آپ نے ایک انسان بنانا ہے، ایک آدمی کو انسانیت کے رتبے پہ لے کے جانا ہے، اور اس کے لیے علم زینہ ہے، اور اس علم کے حصول کے ساتھ ساتھ تربیت بھی لازم ہے. علم اور تربیت کا چولی دامن کا ساتھ ہے. خالی علم جو ہے یہ تو آپ گھر بیٹھے بھی شاید ہزاروں کتابیں پڑھ لیں، بے شک، لیکن یہ علم عمل تب بنے گا جب اس کے ساتھ تربیت بھی ہوگی. بے شک، آپ کو بتایا جائے گا، آپ کی زندگی میں یہ چیز آپ کو تربیت کے ذریعے سے سکھائی جائے گی کہ علم عمل کے بغیر بے معنی ہے. بے معنی ہے. تو عمل کا راستہ جو ہے وہ تربیت کے ذریعے سے ہوتا ہے. بے شک. سر آپ کے جو اس اخوت یونیورسٹی یا کالج جس کو کہوں، مجھے اب یہ بھی میں ڈرتا ہوں یہ کالج کا لفظ یوز کرنے سے، بیکاز آپ کا ویژن ماشاءاللہ اتنا بڑا ہے کہ میرا خیال ہے یونیورسٹی ہی اس کے لیے. جی کالج ابھی ہم کالج ہی کہتے ہیں کہ ابھی ہم نے یونیورسٹی کا چارٹر نہیں لیا. ہاں لیکن تو لیکن ظاہر ہے ویژن تو انشاءاللہ ایک دن چارٹر بھی ملے گا، یونیورسٹی بھی بنے گی. بالکل انشاءاللہ. اور یونیورسٹی سے بھی آگے اگر کوئی منزل ہے تو یہ وہاں تک پہنچے گی. ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں. تو سر اس میں آپ کے جو 4 پلرز ہیں، میں چاہوں گا کہ ہم ان 4 پلرز کو ذرا ڈسکس کریں، بیکاز آئی تھنک جو اخوت کا کانسیپٹ تو آپ نے بہت دفعہ سمجھایا ہے اور لوگوں کو پتہ بھی ہے کہ وہ مواخات مدینہ کی بیس تھی. وہ جو 4 پلرز ہیں وہ میں حیران رہ گیا سر اس بات پر، کیونکہ میرے بھی وہ مائنڈ سے اس وقت جب آپ ایکسپلین کر رہے تھے تو میں سوچ رہا تھا کہ یار یہ اتنی کامن سینس کی باتیں ہیں کہ ہم نے ان کو سمجھا ہی نہیں شاید. تو ان 4 پلرز کو ہر عمارت کچھ ستون ہے ان پہ کھڑی ہوتی ہے. ہمارا دین جو ہے اس کے بھی کچھ ستون ہیں، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ. تو یہ دراصل اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ ہر فلسفہ، ہر تصور، ہر خیال کسی نہ کسی بنیاد پہ یا ستون پہ کھڑا ہوتا ہے. تو ہم نے جب مواخات کا سفر شروع کیا تو اس میں یہی تھا نا کہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا کہ ایک شخص کو اپنا لے. اب اس اپنائیت کے عمل کے لیے کچھ بنیادی لوازمات ہیں جن پر یقین ہوگا تو آپ اخوت کریں گے یا مواخات کا مظاہرہ کریں گے. اچھا وہ چیزیں بھی وہ نہیں ہیں کہ جو ہم نے کوئی تخلیق کی ہیں، یہ سب قرآنی جو ہدایات ہیں وہ ہیں جن کی بدولت آپ مواخات کرتے ہیں، اور مواخات کے بعد آپ پھر خدا کے قریب آتے ہیں، اور پھر وہ مقام آتا ہے جب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں تم سے راضی، تم مجھ سے راضی. بے شک. تو یہ ایک سفر ہے، ایک ہائرارکی ہے جو ہم نے جس کو اس طریقے سے اس کو دیکھنے کی کوشش کی. تو 4 ستون ہمارے ہیں: ایمان، احسان، اخلاص اور انفاق. یعنی ایمان آپ سمجھتے ہیں چاروں کے چاروں آپ قرآن پاک کی ٹرمینالوجیز ہیں. تو ایمان سے مراد یہ ہے کہ ہمیں خدا پہ ایمان، فرشتوں پہ ایمان، نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ ایمان، اور پھر اس دن پہ ایمان جب ہم نے اپنے رب کے حضور پیش ہو کر اپنے عمل کا حساب دینا. تو جب آپ کو اس چیز پہ یقین ہوگا تبھی آپ مواخات کریں گے، بے شک، تبھی آپ خدا کی راہ میں دیں گے. بے شک. جب آپ کو پتہ ہوگا کہ میرا ایک دن خدا سے آمنا سامنا ہونا ہے، بے شک، تو تبھی آپ اس کے دن کے لیے اپنے آپ کو تیار کریں گے. تو یہ ایمان. پھر احسان کا مطلب ہے نیکی، لیکن ہم اس کو نیکی سے بھی ایک قدم اور آگے بڑھ کر دیکھتے ہیں. احسان حسن بھی ہے، بے شک، ایکسیلنس بھی ہے. بے شک. تو ہر انسان کو ایکسیلنس کی تلاش رہنی چاہیے، کیونکہ خدا حسین ہے، وہ حسن کو پسند کرتا ہے. تو حسن گفتار، حسن کردار، حسن سوچ، حسن فکر، حسن عمل، حسن تدبر، بے شک، جو بھی اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا وہ ایسا ہو کہ وہ آپ سمجھیں کہ وہ حسن و جمال کا پرتو بن جائے. بے شک. اچھا اب یہ ستون ہیں، یہ خوبیاں ہم پیدا کرنا چاہتے ہیں ان تمام لوگوں میں جو اخوت کالج میں پڑھتے ہیں. پھر تیسرا ہے اخلاص، خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے، پیورٹی آف تھاٹ. اب کیوں کر رہے ہیں یہ کام ساری زندگی کے؟ یہ شہرت کے لیے، دولت کے لیے، رتبے کے لیے، یا آپ نے اس عالم فانی کو کسی اور انداز میں دیکھا ہے کہ آپ جو کچھ کر رہے ہیں یہ خدا کے لیے کر رہے ہیں؟ تو آپ دیکھیے نا، ہزارہ لوگ بڑے بڑے نام آئے چلے گئے، تو ذہنے والی ذات تو خدا کی ذات ہے. تو ہمارا جو عمل ہے اگر اس میں پیورٹی ہے تو پھر وہ قبولیت کی سند حاصل کرتا ہے. تو ہم ان کو اخلاص سکھاتے ہیں. پھر انفاق ہے. انفاق کا مطلب ہے اللہ کی راہ میں دینا.
تو ينفقون کتنی دفعہ آپ نے یہ لفظ قرآن پاک میں پڑھا. تو دینا کیا ہے؟ صرف دولت نہیں ہے، وقت دینا، مشورہ دینا، ہمدردی کا اظہار، دلاسا دینا، راستہ دکھانا. جو کچھ خدا نے آپ کو دیا اس میں سے کچھ نہ کچھ دینا، یہ انفاق ہے. تو ہم اپنے کالج میں، اپنے اس ادارے میں بچوں کو یہ 4 خوبیاں سکھاتے ہیں. ہمارے ہاؤسز بھی اسی طرح سے ہیں. یہ انفاق ہاؤس ہے، یہ احسان ہاؤس ہے، یہ اخلاص ہاؤس ہے، تاکہ وہ امبوڈیمنٹ بن جائیں اور وہ بچے اسی تصور کے سائے میں پلیں بڑھیں، تربیت حاصل کریں، اور وہ خوبیاں جو ہیں ان کی شخصیت کا حصہ بن جائیں. اور پھر جب یہ 4 خوبیاں ملیں تو پھر وہ ہم سمجھتے ہیں کہ وہ مواخات جیسے عظیم تصور کو اپنانے کی پوزیشن میں ہوگا، اس پر عمل کرنے کی اس میں حیثیت اس کو ملے گی. اور یوں پھر وہ جو الٹیمیٹ آبجیکٹو ہے کہ ہم نے خدا کے حضور پیش ہونا ہے، اور وہ جو اقبال کا کہنا ہے کہ روز حساب پیش ہو جب میرا دفتر عمل، آپ بھی شرمسار ہو مجھ کو بھی شرمسار کر. تو اس شرمساری سے بچنے کے لیے آپ مواخات یا کوئی اور اچھا کام کرتے ہیں، اور پھر یہ کام ان 4 ستونوں، ان 4 آپ سمجھیں کہ جو یہ بنیادی وجوہات ہیں جن کی بنا پر آپ کرتے ہیں. تو ہم نے صرف ایک ادارہ کالج بنانا مقصد نہیں ہے، یہ ایک فلسافیکل فریم ورک ہے جو دین سے اخذ ہوتا ہے. تو یہ بنانا ضروری ہے، کیونکہ جو اس کا سسٹینیبلٹی ہے، جو اس کا مستقبل میں، تو وہ آپ نے ویژن اگر ایک مخصوص ویژن نہ دی تو پھر یہ لوگوں کو مستقبل میں کوئی اور رنگ بھی اختیار کر سکتا ہے. تو اس میں یہ جو اصل اس کی بنیاد تھی، جو بنانے والے ہمارے دوست ہیں اور ہم سب ہیں، ہم نے جو سوچا، ہم چاہتے ہیں کہ اس ویژن سے ہٹ نہ جائے کل کو کوئی. تو اس لیے یہ ایک فریم ورک ترتیب کیا گیا ہے، اور یہ اس کا مقاصد. بے شک سر. میں وہ یہاں پر ایک کہنا چاہوں گا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں نا کہ جس نے کہا ربنا آتنا فی الدنیا، اس کو ہم نے دنیا دے دی، لیکن ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ فی الآخرۃ حسنۃ. تو وہ ایک جو آپ نے جو بات کی نا، اس سے مجھے یہ کانسیپٹ کافی حد تک ملتا اور سمجھ آتا ہے. سر یونیورسٹی بنا دی یا ادارہ بنا دیا، ایک فلاسفی بنا دی، ویری گڈ. سسٹینیبلٹی اور پھر جو وہاں پر اسٹوڈنٹس وہاں پڑھ رہے ہیں ان کی رسپانسبلٹی ٹورڈز پے بیک، وہ بھی کوئی ہم نے سرٹن کی. جی دیکھیں، یہ اس کی سسٹینیبلٹی وہ بچے ہی ہے نا، وہ بچے ہی ہمارا سکسیشن پلان ہے. بالکل، کہ ہم ان کو جو دے رہے ہیں وہ ہم چاہتے ہیں کہ پھر یہ ایک صدقہ جاریہ کے طور پر وہی چیز وہ لوٹائیں گے. بے شک دنیا نے تجربات و حوادث کی شکل میں جو کچھ مجھے دیا ہے وہ لوٹا رہا ہوں میں. بے شک. تو آپ اگر پھول بوئیں گے تو پھول کاٹیں گے، آپ جو بھی جو بیج بوئیں گے تو ویسا ہی درخت نکلے گا. تو یہ جو سارا عمل ہے، اس میں سسٹینیبلٹی کو میں اور طرح سے ڈیفائن کرتا ہوں کہ یہ خدا کا ایک نظام ہے، خدا کی ایک دنیا ہے. امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، ہر عہد میں وہ اچھے لوگ پیدا کرتا ہے. اگر وہ پیدا نہیں کرتا تو یہ بھی اس کی چاہت ہے یا اس کی منشا ہے، اس کی مرضی ہے. تو ہمیں اس بارے میں نہیں سوچنا چاہیے کہ کل کو کیا ہوگا. آپ کو اپنے حصے کا بیج بونا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، اس کا مفہوم یہ ہے کہ اگر تمہیں یہ علم ہو کہ اگلا لمحہ قیامت کا ہے اور تمہارے ہاتھ میں ایک بیج ہو تو تم وہ بھی بو دو. بے شک. تو یہ سسٹینیبلٹی جو ہے نا، یہ ایک اور طرح کے کنٹیکسٹ میں اس کو ڈیفائن کیا جاتا ہے. یہ سسٹینیبلٹی دراصل مستقبل کا خوف ہے. یہ کہ جی کل کو کیا ہوگا، بھئی کل کو جو ہوگا وہ کل والے جانیں گے. آپ نے ان کے لیے جو آج کرنا ہے وہ تو کر دیجئے. تو اگر ہم اسی کل کے خوف کی وجہ سے اپنے آج کو بھی عمل کی راہوں میں نہ لے کر آئیں تو کیا فائدہ. وی ایکسپیکٹ دیز اسٹوڈنٹس ٹو بی، جسے کہتے ہیں نا کہ مستقبل میں وہ اخوت کے جو اونرز بنیں گے، سکسیسرز بنیں گے، اور اس تصور کو وہ آگے بڑھائیں گے. بے شک. جو نمرود کی آگ میں پانی کے قطرے اپنے چونچ میں ڈال رہی تھی، تو اس کو اس نے پوچھا تو کیا کر رہی ہے اس آگ کے اندر؟ تو اس نے کہا کہ اللہ کے پاس جب جاؤں گی نا
تو یہ کہوں گی کہ اللہ میں نے اپنا حصہ ڈالا, اپنے حصے کا کام تو میں نے کر دیا, اپنے حصے کا کام میں نے کر دیا. تو ہم سب پہ یہ جو ہے نا ایک فرض ہے, جو ڈاکٹر صاحب نے بڑی پیاری بات کی, اور میں ہمیشہ یہی بات کہتا ہوں کہ ہمارے پہ فرض ہے کہ ہم اپنا کام کر جائیں, اس کے بعد رزلٹ ہمارے وہ ہے نا, مالی دا کم پانی دینا, جی بالکل, پر مشکاں پاوے, مالک دا کم پھل پھل لانا, لاوے یا نہ لاوے. اور اسی پہ مجھے وہ ڈاکٹر صاحب نے جو ایک اور بات کی, مجھے اس پہ ایک شعر فارسی کا سا یاد آ گیا کہ از مکافات عمل غافل مشاؤ, گندم از گندم برایت جاؤ از جاؤ, کہ تم جو یہاں پر بو گے وہی کاٹو گے, گندم بو گے تو گندم کٹے گی, اور جو بو گے تو جو ہی کٹے گی. جیسے بڑی زبردست آپ نے یہ اس کی فلاسفی ایکسپلین کی. میں اس پہ تھوڑا سا بیکاز یہ چاہنا چاہوں گا کہ یہاں تک ہم پہنچ گئے ماشاءاللہ, سارا ہم نے یہ سفر یہ بھی کر لیا, آپ کا اخوت والا بھی کام ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس کے لیے چنا, بیکاز اللہ سبحانہ تعالیٰ چنتے ہیں لوگوں کو جن سے وہ پیار زیادہ کرتے ہیں میرے نزدیک, ورنہ ان کو بندوں کی کمی نہیں ہے, وہ ہم جیسے کو ہٹا کے بالکل نہیں لے آئیں گے. تو یہ اس کا کرم ہے ان کا کہ وہ اپنے بندوں کو خود چن لیتے ہیں. تو اب یونیورسٹی الحمدللہ تعلیم والا بھی ہو گیا, سر واٹ نیکسٹ؟ دیکھیں ہے کہاں تمنا کا دوسرا قدم یارب, ہم نے دشت امکان کو ایک نقش پا پایا. تو وہ تو کچھ بھی نہیں ہے. وہ مارٹن لوتھر کنگ نے بھی کہا تھا کہ انسان جتنا چاہے عظیم ہو جائے. تو بات یہ ہے کہ جو کام ہم کر رہے ہیں اسی کو اور زیادہ اخلاص کے ساتھ کرنا ہے, اس کو اور زیادہ احسان کے جذبے سے, خوبصورتی اور حسن و جمال کے آمیزش سے کرنا ہے. اسمال از بیوٹیفل بٹ لارج از نیسیسری. ایک اسکول بنانے سے, ایک یونیورسٹی بنانے سے 2 4 10 20 ہزار بچے پڑھ جائیں تو اس ملک میں تو 20 کروڑ لوگ رہتے ہیں اور 2 کروڑ بچہ اسکول میں نہیں جاتا. بے شک. تو یہ کوئی نیا کام نہیں ہے, ہم نے اسی کام کو وسعت دینے کی کوشش کرنی ہے. اسی کو اب مائکرو فنانس میں اب الحمدللہ دنیا میں سب سے بڑا پروگرام ہم چلا رہے ہیں, تو وہ پاکستان تک محدود ہے, ہم اسے دوسرے ملکوں میں لے کے جائیں گے. تو تعلیم کے اس جو ہمارے مرکز بن رہے ہیں, ہم باہر کے دنیا کو کہیں گے کہ وہ یہاں آ کر پڑھیں. ہارورڈ جاتے ہیں آپ, آکسفورڈ جاتے ہیں آپ, تو کیوں جاتے ہیں کہ ایک اچھی درسگاہ ہے, تعلیم ہے, جدید تحقیق ہے. تو ہم فیوچر کا ہارورڈ یا فیوچر کا آکسفورڈ کیوں نہیں بن سکتے؟ بالکل بن سکتے ہیں. تو یہی ہے ایک مقصد کہ اس کو خوبصورتی کے اور جدیدیت کے اور ماضی کے امتزاج سے ایک ایسا خوبصورت ادارہ بنائیں کہ جو آگے سے آگے بڑھتا رہے. وہ کیا کہتے ہیں کہ ایک عمر چاہیے, ایک گوارا ہو نیش عشق, رکھی ہے آج لذت زخم جگر کہاں. تو یہ نہیں ہوتا, کسی شخص کو یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ میں نے ایک چیز اب اگر ہم نے مل کے بنا دی تو اب ایک اور چیز بنائیں, ایک اور چیز بنائیں. پہلے اس کو تو درجہ کمال پہ لے جائیں, اس کو تو پھر ابھی آپ نے سسٹینیبلٹی کی بات کی ہے کہ اس کو مضبوط بنیادوں پہ کھڑا کرتے. بے شک بے شک, یہ قصبے کمال کن وہ ہے نا. تو اچھا ڈاکٹر صاحب, ایبسلیوٹلی رائٹ, میں اور آپ کی بات سے 100% ایگری کرتا ہوں کہ جب تک ہم ایک چیز کو پایہ تکمیل تک نہیں پہنچاتے اور وہ سیلف سسٹینیبل, اگین میں سسٹینیبلٹی اس پوائنٹ سے نہیں کرتا, بٹ وہ جس طرح ہم لوگ جب یونیورسٹی میں ہوتے تھے, میں انجینئرنگ یونیورسٹی لاہور سے پڑھا ہوا ہوں, تو وہاں پر ہمیں قرض حسنہ ملتا ہوتا تھا. تو اس کے بارے میں مشہور یہ تھا کہ قرض لو, ہنسو اور بھول جاؤ. میں جب یونیورسٹی سے فارغ ہوا اس کے بعد میری شلمبرجے میں جاب ہو گئی, میں قرض واپس کرنے کے لیے بینک گیا ان کے یونیورسٹی کے فرسٹ ٹائم. تو بینک والا مجھے کہتا جی واپس کرنے کون آتا ہے یہاں پر. تو مجھے اس سے وہ آپ کی بک پڑھ رہا تھا اخوت کا سفر, تو اس میں مجھے وہ واقعہ بھی یاد ہے. آپ نے کہیں پر لکھا ہوا ہے نا کہ وہ ایک لوگ کہتے تھے کہ جی واپس کون کرے گا آپ کو پیسے, تو آپ کا ماشاءاللہ 99.9% ریٹرن ریٹ ہے آپ کا, رائٹ. تو اسی طرح جن طلبہ کے جو بیج آپ نے بوئے ہیں, انشاءاللہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ انہی بیجوں کو نہ صرف یہ کہ درخت بنائیں گے بلکہ ان کے پھل سے مزید لوگ استفادہ حاصل کریں گے. اور ڈاکٹر صاحب اس میں ایک میں لاسٹ چیز کہوں گا جس کی کر کے آپ سے اجازت لوں گا میں انشاءاللہ آج, اور وہ یہ ہے کہ میرا پیغام محبت ہے جہاں تک پھیلے, رائٹ. اب آپ کی سارے جتنے میں نے یہ چیز دیکھی ہے مائکرو فائنینس کی بھی اس کی بھی, اس میں جو مجھے آپ کی ایک چیز سب سے زیادہ سمجھ لیں کہ میرے اندر جو ہے نا جذب ہو گئی ہے, جو ہمارے معاشرے میں بہت زیادہ ختم ہوئی, وہ ہے انفاق. یہ انفاق کا کانسیپٹ میں چاہوں گا کہ اس کو ہم آخر میں تھوڑا ایکسپلین کریں, اس کو ایکسپلین بھی کریں, اور اس کو ہم معاشرے میں ایسے کیسے واپس لا سکتے ہیں کہ یہ اخلاص سے ہو, دکھاوے میں نہ جائے.
دیکھیے سر، انفاق کا کیا مطلب ہے؟ انفاق کا مطلب یہ ہے کہ جو کچھ ہمیں رب نے دیا وہ ہم اپنی ضرورت کے مطابق رکھ لیں، جو ضرورت سے زائد ہے وہ اللہ کی راہ میں دے دیں. اچھا، نمبر 1. نمبر 2، اس دھرتی پہ جو کچھ ہے وہ رب کا ہے، اور جو رب کا ہے وہ سب کا ہے. تو یہ کیوں ہے کہ ہم اپنی مٹھی میں دنیا کی تمام دولتوں کو بند کر کے بیٹھ جاتے ہیں؟ دیکھیں نا، جب اللہ تعالیٰ نے کہا اپنے رسول سے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ لوگ تم سے پوچھتے ہیں کہ میں تم اللہ کی راہ میں کیا دوں، تو ان کو بتا دو کہ جو ضرورت سے زائد ہے وہ دے دو. اب ایک اتنی خوبصورت بات ہے کہ یہ نہیں کہا کہ 1 لاکھ رکھ لو، 10 لاکھ رکھ لو، 10 ارب رکھ لو. یہ کہا کہ اپنی ضرورت کے مطابق، یعنی ضرورت کے تعین کا اختیار بھی ہمیں دے دیا. بے شک اگر میں جسٹیفائی کر سکتا ہوں کہ مجھے ہوائی جہاز چاہیے، مجھے مرسڈیز گاڑی چاہیے، مجھے 4 بنگلے چاہیے، مجھے 50 ایکڑ کا فارم چاہیے، اگر میں جسٹیفائی کر سکتا ہوں خدا کے حضور تو مجھے اختیار ہے، وہ میری اگر ضرورت ہے بے شک تو میں رکھ سکتا ہوں. بالکل. لیکن اگر میں جسٹیفائی نہیں کر سکتا، وہ میری ضرورت سے زائد ہے، پھر میں رکھوں گا تو پھر کہیں کوئی غلطی ہے. تو یہ انفاق یہی ہے. دیکھیں، آپ کو علم ملا، آپ کو محبت ملی، آپ کو خوبصورت گفتگو کا سلیقہ ملا، تو یہ وہ تمام نعمتیں ہیں. دولت ملی آپ کو، طاقت ملی آپ کو، اختیار ملا آپ کو، تو یہ وہ نعمتیں ہیں جو خدا نے سب کو دی ہیں. بالکل. کسی کو کچھ دیا، کسی کو کچھ دیا، کسی کو کچھ دیا، تو اب اسی میں سے آپ نے آگے دینا ہے. بالکل. یہ انفاق ہے. تو جو اصلاح کا راستہ تو انہی کو ملتا ہے نا جو دینے کی خواہش رکھتے ہیں، اور پھر دینا اللہ کے لیے ہی دینا ہے. یہ کہنا کہ جی میری بیجا بیجا ہو جائے، وہ پنجابی میں جو کہتے ہیں، اور میری شہرت ہو جائے، تو وہ تو پھر غلط بات ہے. تو دینے کے عمل کو انفاق کہتے ہیں، اور دینے سے کوئی چیز کم نہیں ہوتی. بے شک. مطلب ہے وہ حضرت مولانا روم نے کہا کہ میں نے گلی گلی دستک دی، گلی گلی آواز لگائی، اور میں ڈھونڈتا رہا اس شخص کو جو لوگوں کو دیتا ہو اللہ کی راہ میں اور پھر غریب ہو گیا ہو، تو مجھے تو ایسا شخص نہیں ملا. بالکل. اور پھر انہوں نے کہا کہ مل ہی نہیں سکتا، کہ جب آپ اللہ کی راہ میں دیتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ آپ کے اور زیادہ وسعت دیتا ہے. بے شک. وہ اور زیادہ آپ کو توفیق عطا فرماتا ہے. تو یہ ایسا ہی ہے. یہ جوڑ جوڑ کر رکھنا. آپ کتنی سورہ تکاثر دیکھیں، قرآن پاک کی کون کون سی آیات دیکھیں، تو وہ دیتا ہے نہیں دیتا، یہ اس کا اس کی منشا ہے، اس کی رضا ہے، اس کا جو بھی فیصلہ ہے. لیکن ہمیں یہی ہے. مطلب آپ دیکھیں اس بات سے کہ ایک آدمی نے یہ بات کی تو مجھے بڑی حیرت ہوئی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک رکن اسلام پہ عمل نہیں کیا. اچھا. وہ پھر اس نے کہا کہ انہوں نے کبھی زکوٰۃ نہیں دی. یعنی وہ زکوٰۃ دینے کے پوزیشن میں نہیں آئے، انہوں نے پہلے ہی سب کچھ بانٹ دیا. ان کے پاس تھا ہی نہیں. دیکھیں نا سر یہ. تو اب آپ یہ دیکھیں، اور اب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ لیں، حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو دیکھ لیں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ، دیکھیں یہ سب حکمرانوں کو دیکھ لیں. تو ان حکمرانوں کے زندہ رہنے کے جو طور طریقے ہیں ان کو دیکھ لیں آپ، کہ کیا وہ خرچتے تھے، کیا وہ پہنتے تھے، کیا وہ کھاتے تھے، کیا وہ رکھتے تھے، کیا وہ تنخواہیں لیتے تھے. تو یہ انفاق جو ہے نا، یہ ہمارے ہاں جب تک سکہ رائج الوقت نہیں بنے گا، جب تک ہم یہ نہیں سمجھیں گے کہ یہ جو کچھ بھی ہے یہ سب خدا کا ہے اور سب خدا کے لیے ہے. للہ ما فی السماوات لہو ما فی السماوات. اور مجھے آپ یہ بتائیے کہ کوئی ایسا شخص ہے جو یہ جتنی دولت اس نے کمائی اس میں سے ایک پائی بھی اپنے ساتھ لے کے گیا؟ نہیں سر. اس نے تو اگر وہ لے کے نہیں گیا تو اس کا مطلب ہے جو کچھ کمایا وہ اس کا نہیں ہے. اگر اس کا ہوتا تو پھر وہ لے جاتا، اس کے ساتھ ہی وہ ختم ہو جاتا. بے شک. تو یہ آیرتاً ادھار کے طور پر قدرت نے آپ کو دیا ہے. انعام سمجھیں، قرض سمجھیں، امتحان سمجھیں. بے شک. تو اب اس کو ہاں اپنی یہ بھی بڑا کھلی چھوٹ دے دی کہ بھائی اپنی مرضی ضرورت کے مطابق خرچو. بے شک. تو باقی پھر بانٹو بھی تو صحیح نا.
تو یہ انفاق ہے جی. بے شک سر. اور انشاءاللہ بڑی میری یہ دعا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کہ ہم لوگ اس کانسیپٹ کو سمجھیں. آپ نے سر ایک بڑی پیاری خوبصورت بات کی جو کہ میں ہمیشہ اپنی اس میں بتاتا ہوتا ہوں. میں 2009 میں سر آئی واز آن دا روڈ. آئی لاسٹ $8 million, آل دیٹ آئی ہیڈ آئی ارنڈ ان مائی لائف بائی دین. تو مجھے بیگم نے رات کو مغرب کا ٹائم تھا, میں چھوٹی سی 2 منٹ میں بات بتاتا ہوں. تو میں آیا تو بیگم کو میں نے کہا میں کمر سیدھی کروں. صبح اٹھا تو کہنے لگی کہ آپ تو لگتا ہے جھوٹ بول رہے تھے. میں نے کہا کیا ہوا؟ کہتی ہے جس بندے کے اتنے پیسے ڈوبے ہوں وہ خراٹے لے کے سوتا ہے. میں نے اسے کہا یار مجھے ایک بات بتاؤ. اور یہی سر یہ ایک بات مجھے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایسی سکھائی ہے, بیکاز میرے میں تو کوئی کمال ہے ہی نہیں. علم تو اسپیشلی میرا, باقی ہر چیزوں کے ساتھ, لیکن علم بھی میرا نہیں ہے نا. تو میں نے کہا یار وہ کس کے پیسے لے کر گیا, میرے یا تمہارے؟ کہتی ہے یا اپنے. کہتی ہے ہمارے. میں نے کہا نہیں, وہ اپنے پیسے لے کر گیا. میں ایک ATM مشین تھی جس میں اللہ نے اس کا نصیب ڈالا تھا. تقدیر اور تدبیر کا مطلب یہاں سمجھنا ہے. تقدیر اس کی میں وہی 8 ملین تھے, میں اس کو حلال دے رہا تھا, بٹ وہ اپنی تدبیر لگا کے حرام کر کے لے گیا. اب اس کا جھگڑا مجھ سے نہیں, اب اللہ سے ہے. اور اگر وہ اللہ سے جیت سکتا ہے تو جائے جیت لے, پھر تو میری اس کی جنگ ہی نہیں بنتی. تو یہ پوائنٹ بڑا امپورٹنٹ ہے سمجھنا ہمارے ویورز. میں بتاؤں میں ہمیشہ آپ کو کہتا ہوں نا, جو ہم مائنڈ میں لوگ آتے ہیں کہتے ہیں جی ڈپریشن ہے, اسٹریس ہے, تو یہ پوائنٹ سمجھنا بڑا امپورٹنٹ ہے کہ یہ سب ہمارے خود ساختہ سیلف انفلکٹڈ پینز ہیں جو ہم اپنے آپ میں ڈال رہے ہوتے ہیں. جب آپ انفاق کے کانسیپٹ کو, میں اسی لیے ڈاکٹر صاحب سے اس کانسیپٹ پہ زیادہ بات کی تھی, اس کانسیپٹ کو اگر سمجھ لیں گے نا تو یقین کیجئے کہ میری آپ کو گارنٹی ہے یہ بیماریاں بھی آپ کے قریب نہیں آئیں گی. سو ڈاکٹر صاحب جزاک اللہ خیر, آپ کو بہت شکریہ. اور جانے سے پہلے کوئی اگر میسیج آپ دینا چاہیں. میسیج تو آپ نے خود ہی دے دیا جی, انفاق ہے, یہی ہے. جو کچھ ہے یہ رب کا ہے, اور اس کو رب کی مخلوق میں تقسیم کر دیں. آپ کو دنیا میں بھی کامیابی ملے گی, آخرت میں بھی کامیابی ملے گی. ویسے بہت ساری کہنے کی ہیں جی, آپ خواب دیکھیں, محنت کریں, جستجو کریں, جدوجہد کریں, مستقل مزاجی کریں, ایثار. اصل چیز یہی ہے کہ جو کچھ میرا ہے وہ میرا نہیں ہے. جس نے یہ سمجھا وہ کامیاب ہوا. بے شک جی, جزاک اللہ خیر سر. ویورز آپ کو انشاءاللہ پھر ملیں گے جلدی, اور ڈاکٹر صاحب کے ساتھ انشاءاللہ کوئی اور نشست بھی کریں گے. میرے ذہن میں کچھ اور سوالات ہیں لیکن ٹائم بہت ہو چکا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہم زمینوں میں ہیں, آسمانوں میں ہیں, ہم محمد کے ادنا غلاموں میں ہیں. ان کے سائے تلے, ان کی رحمت تلے, ان کی باتوں کی پر نور خوشبو تلے, ان کی چادر تلے, ان کے دامن تلے, ان کے پر نور گنبد کے سائے تلے. ترجمہ ہے جہاں میں اخوت کے ہم. کی آگ کو جو بھی مظلوم ہے, جو بھی محکوم ہے, جو بھی بے چین ہے اور مغموم ہے, جو بھی مفلس ہے, مقہور و مجبور ہے, اس کے ساتھی ہیں ہم, اس کے بھائی ہیں ہم. اپنی منزل یہی ہے
کے سورج اندھیروں میں آیا ہوں میں، ایک درخشاں روایت کا حصہ ہوں میں، جو ہمیشہ رہے گا وہ قصہ ہوں میں۔ ہم کو اخلاص ہے، ہم کو احسان ہے، ہم کو انفاق ہے، ہم کو ایمان ہے۔ ہم مٹائیں گے غربت کے گہرے نشان، پھر رہیں گے یہ قاتل اندھیرے کہاں، کون ٹھہرے گا اپنے مقابل یہاں، دسترس میں ہماری زمین آسمان۔ ظلم کی رات کو الوداع الوداع، جبر کی رات کو الوداع الوداع، جھوٹ کو الوداع، سود کو الوداع، ان خرافات کو الوداع الوداع، اپنے رب سے ہمیں دور جو بھی کرے، ایسی ہر بات کو الوداع الوداع۔ سورج نکلنے کا ہے منتظر، ایک روشن سویرا ذرا باب پر، ایک خوشبو کا جھونکا اٹھے گا ابھی، سارے عالم کو حیران کرے گا ابھی، چاند تاروں میں ہے، مرغزاروں میں ہے، ان خزاں میں ہے، ان بہاروں میں ہے، دریائے جام میں ہے، دل کے